ہماری گھر میں ترتیب کیا ہے کہ کوئی خوبی نہیں دیکھنی، صرف کمی کوئی پکڑنا ہے۔ 10 کام اچھے کیے، ایک غلط ہو گیا تو 10 پہ کاٹا، اور اس ایک کو پکڑ کے بی بی خامد کو کوس رہی، خامد بی بی کو کوس رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ کہ ہم تم سے 100 نمبر نہیں مانگتے۔ دنیا میں بھی ہم نے ہر بڑے سے بڑے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کہیں بھی 100 نمبر کی ڈیمانڈ کہیں بھی نہیں۔ اب آپ پاس مارکس لے لیں تو ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے، اور ہمارے پاکستان میں تو بہت کام شوق ہے، 33 نمبر لے لو تو ڈگری لے لو۔ 33 نمبر، 67 نمبر ضائع کر دیے، اس پر حکومت گلا نہیں دیتی، شاباش، یہ آپ کی ڈگری ہے، آپ پاس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تو حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پاس مارکس کا مطالبہ کیا، 100 نمبر نہیں مانگے، 100 نمبر نہیں مانگے۔ ایک دفعہ یہ مجھے بات کہاں سے اللہ نے دل میں اتاری، آدمی ٹھوکروں سے ہی سیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نا میرے اوپر اتنی چڑھائی کی نا کہ تم تبلیغ والے یہ ہو، منافق ہو، تمہارے چہروں پہ داڑیاں، تمہارے اندر میں یہ، تمہارا باہر کچھ، تمہارا اندر کچھ۔ وہ آیا تھا میرے ڈیرے میں، میرا مہمان ہے، میں کیسے بدتمیزی کر سکتا؟ میں تو عام آدمی سے بدتمیزی کرنے کا حکم نہیں، تو مہمان کا تو بہت بڑا حق ہے، لہٰذا میں چپ کر کے سنتا رہا، پکینہ ہو گیا میں، سردی کا مہینہ، اتنی غلط زبان اس نے استعمال کی۔ تو جب وہ اس کا غصہ بالکل ختم، ٹھنڈا ہو گیا، تو اس وقت پہلی دفعہ یہ مضمون میری زبان پہ اللہ نے اس وقت جاری کیا۔ اسے پہلے کبھی ادھر خیال ہی نہیں گیا تھا، اس نے جو رگڑا دیا تو اللہ نے ایک بات سمجھا، میں نے کہا میرے بھائی، یہ جو حکومت پاکستان ہے نا، یہ کوئی اتنی اچھی، کوئی مثالی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی رعایا کے لیے اتنی مہربان ہے کہ اتنے 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیا ہے، اور 67 نمبر ضائع کرنے پر کوئی لان تان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے کہا میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسے نمبر ہم لے جائیں کہ جس پہ اللہ پاس کر دے اور کمیوں سے درگزر کر دے، چونکہ جس اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے اس نے بھی یہ نہیں کہا 100 میں سے 100 لے رہا ہوں، مانگتا ہوں، اس نے کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئیں، معاف۔ اور یہ ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک ذمہ دار تھے بڑے، تو وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے، سبحان اللہ کے ساتھ ماں کی گالی، الحمدللہ کے ساتھ بہن کی گالی، ایک مثال تھی، بہت گالیاں اور ذکر بھی بہت زیادہ، ہر وقت تسبیح، من کہتے من کا ٹھا من۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، آپ کے ساتھ کیا بنی؟ باقاعدہ اس نے یہ سوال کیا، تو کہنے لگے کہ اللہ نے میری گالیاں اور میرا ذکر تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری جان بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ ہے کہ اگر تم اپنی نیکیوں گناہوں سے زیادہ لے آتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے نیکیوں پر تو پھر اللہ نے کہا قانون یہ ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور باقی میری مرضی میں جس کو چاہے معاف کر دوں۔ اور نور جہاں مرحومہ فوت ہوئی نا 27 رمضان، شب قدر رمضان، تو کئی اللہ جی ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر کے، میں کہ اللہ تے مقدمہ کرو، میں کہ اللہ پہ کیس کر دو، اور وہ کہتا ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کر دو۔ تو اب تم ایسا کرو، اللہ پہ کیس کرو۔ اعتراض والی طبیعت پھر کہاں تک چلی جاتی؟ اس نے کہا ہے بس شرک معاف نہیں ہے، باقی میری مرضی جس کو چاہوں معاف کر۔ تو کبھی کسی کی کمی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا۔ میرے نبی نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو، گھٹیا سمجھتا ہو۔ تو بھائیو، گھر میں خوشحالی لانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپس کا معاملہ ٹھیک، کمی ایسے ہو جیسے دیکھا ہی نہیں، اور خوبی ہو تو حوصلہ افزائی کا۔ ایک پیر صاحب گئے اپنے مرید کے ہاں کھانا کھانے، تو ان کی بیگم نے کھانا بنایا، تو پیر صاحب کو پسند آیا، تو انہوں نے کہا ذرا اپنی بیگم کو بلاؤ، تو آ گئی، کہا بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا تھا، تو تیرا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ زارو قطار رونے لگے۔ پیر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کیا بات؟ انہوں نے کہا بیٹی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید تھا، آپ کے گھر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دفعہ کبھی مجھے شکریہ نہیں کہا کہ تو نے آج اچھا کھانا بنایا، کوئی نہ کوئی بھی کڑا لون گھاٹتے آج مرچاں وات دن۔ تو حوصلہ شکنی یہ زندگی کو ختم کر دینے کو، لائف کوالٹی زیرو ہو جاتی۔ لائف دیکھو، زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔
اور احساس. تم میت کو تاج پہنا دو یا میت کو ننگا کر دو، اس کے لیے کیا ہے؟ برابر. یہ جسم تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو سونے کے تاروں کا لباس پہنا دو یا ٹاٹ کا لباس پہنا دو، اندر جو احساس ہے وہ زندگی ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کی انگلی کٹ جاتی ہے لیکن وہ موجود ہے، چونکہ جسم کا ایک حصہ گیا ہے، روح موجود ہے، لہذا وہ زندہ ہے. آج ایک صاحب آئے، پاؤں بھی کٹا ہوا، دوسرا پاؤں بھی کٹا ہوا، لیکن زندگی اندر کی روح کا نام ہے، وہ موجود ہے. تو احساسات جب زخمی ہوتے ہیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. اور احساسات کو توڑنے والی چیز وہ رویہ ہے، وہ سلوک ہے، اور احساسات کو پروان چڑھانے والی چیز بھی آپس کا سلوک اور رویہ ہے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور خامد اللہ کے رسول جیسا، اور وہ آ کے کھانا پوچھے اور بیوی کا کھانا کوئی نہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں ام سلمہ کچھ ہے کھانے کو؟ اب وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، ترکا پڑا ہے. ترکا، سرکے کا آپ ایک چھوٹا سا ڈراپ رکھو زبان پر تو اندر تک اس کی کھٹاس چلی جاتی اور گلا چھل جاتا. اور میں تو ایک ڈراپ میری زبان پہ رکھو، ایک ہفتہ مجھے نزلہ میری جان نہیں چھوڑ. کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ام سلمہ پر ندامت، سبحان اللہ، واہ. تو آپ نے کہا اچھا نعم الادام الخل. ام سلمہ ترکے جیسا تو کھالا نہیں کوئی نہیں، کیا کمال ہے. ان کو ایک دم اس احساس سے باہر نکالا. بلا سرکہ سے حلن بن سکتے، 2 لقمے نہیں کھائے جا سکتے. میرے نبی نے کہا نعم الادام الخل. ام سلمہ ترکے جیسا تو کوئی سالن ہے ہی نہیں. حوصلہ افزائی فرمائی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اتنی غفلت، مجھے نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں، کسی پڑوسی سے سالن لے کے آ جاتی، کیا مسئلہ؟ صبح پہ نہیں کھائی، اب بھی میرا تو نے کوئی خیال نہیں کیا. ایک زندگی سمجھانی تھی نا. نعم الادام الخل، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی. کوئی انسان وہ انسان ہی نہیں جو کمیوں سے پاک ہو، تو پھر یہ فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ انسان کمیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور جب تم کہتے ہو میں نے قبول کیا تو اس کو ساری کمیوں کے ساتھ تم قبول کر رہے ہو. اور جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا تو وہ ساری کمیوں کے ساتھ اس سے قبول کر رہی ہے. تو لہذا کمیوں کو ساتھ لے کے قبول کرنا، یعنی کہ کمیاں نکال کے نہیں، اس سمے قبول کرنا ہے. تو زندگی جو پروان چڑھے گی وہ میرے بھائیوں بہنوں آپس کے سلوک سے پروان چڑھے گی. اور اگر گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے یہاں جب بنیاد توڑے تھا گھر ہی ہوندے نا، لکڑ دے چل بھائی کھڑے کیتے تھے. ہمارے تو گھر بنتے ہیں تو پہلے بنیاد کھوتے ہیں، تو اس میں اتنا لوہا ڈالتے ہیں کہ پھر اس کو اوپر پریس کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، تب جا کر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنیاد بنا لیں اور برداشت کرنا چاہیے. جتنا آپ برداشت کرتے جائیں گے آپ نکھرتے جائیں گے. آپ اپنی ذات میں نکھرتے جائیں گے. ہمیشہ برداشت سے چیز بنتی ہے. جسم کو خوبصورتی بھی برداشت سے ملتی ہے. کیا ویٹ اٹھاتے ہیں اور مسل اس کو سہتا ہے تو ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. ویٹ اٹھانے سے مسل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کوئی کہ لو جائیں کیوں ویٹ اٹھائیں، ہمارے تو مسل دبا ہو جائیں گے. تم اٹھا کے دیکھو. نہیں کوئی وظیفہ دسو، وظیفے نہ لو. لوگ جی کوئی وظیفہ بتاؤ جی گھر میں خوشی آ جائے. میں نے کہا وظیفوں سے خوشی آ سکتی ہے گھر میں؟ اپنے رویے ٹھیک کرو، اس سے گھر میں خوشی آئے گی. وہ ایک مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں آپ کا حافظہ بڑا اچھا ہے، آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا یا قوی کہ تم 1000 تسبیح پڑھ کے یا کبھی طاقت دینے والے، پھر اپنا مسل دیکھو تو کوئی وہ بڑھے گا. اور ہر چیز کی ایک ترتیب، اس ترتیب سے وہ چیز ملتی ہے. تو گھر کی بنیاد بن رہی، میاں بیوی پہ گھر کی بنیاد. آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے، پھر آگے نسل آگے چلی. آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے تو ان کی زندگی میں خوشی آئے ایک دوسرے کی برداشت کرنا. ہیرا کیا ہے؟ کوئلہ ہی تو ہے. تہتے جب آخری حد پہ آتا ہے تو اللہ اس سے چمکا کے ہیرا بنا دیتا. ایسے انسان جب اپنوں کی غیروں کی کہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر چمک کے اللہ تعالیٰ اس سے نورانی بنا دیتا ہے اور اسے اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ